إنما وقرأ صنوف الكتب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر پروگرام اسلام اور معاشرہ. میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین، اپنے پروگرام اسلام اور معاشرہ کی نئی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف متین صاحب بھی موجود ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں ایک مثالی گھرانے کے بارے میں. قرآن اور مثالی گھرانہ. قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے گھرانے کے بارے میں، ایک مثالی گھرانے کے بارے میں، اور کن گھرانوں کو وہ قرار دیتا ہے مثالی اور آئیڈیل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنی گزشتہ اقساط جو تھیں ان میں نہایت تفصیل سے ذکر کیا ہے اسلام کا تصور معاشرے کے بارے میں، اور گھرانہ جو ہے وہ ایک جو گھر ہے وہ بلا شبہ اس معاشرے کا، کسی بھی معاشرے کا ایک نہایت اہم جز ہوتا ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ آج انشاءاللہ جانیں گے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ایک آئیڈیل اور مثالی گھرانے کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا نہایت ہم شکر گزار ہیں. شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے لیے نکالے. تو ڈاکٹر صاحب، اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ ایک کیا تصور کیا ہے ایک مثالی گھرانے کا، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، قرآن مجید گھر کے حوالے سے میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، اس کے نتیجے کے اندر اولاد آتی ہے اور پھر ایک گھر بنتا ہے. اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو انسان اس دنیا کے اندر آئیں، اور جب ان کا امتحان ہو رہا ہو تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. اور امتحان دراصل خیر اور شر کے درمیان ایک یہ جو مقابلہ ہے، اس میں جو خیر ہے اس کی طرف جو ہے وہ مثالی گھرانہ اپنا کردار ادا کرے کہ ایسا گھر ہو، ایسے لوگ ہوں گھر کے اندر کہ جن کے اندر خود بھی جو ہے وہ خیر کے پہلو ہوں، اچھائیاں ہوں، برائیوں کو وہ خود بھی ناپسند کرتے ہوں، اپنے آپ کو بچاتے ہوں. اور پھر اگلے مرحلے کے طور پر یہ کہ وہ ان اچھائیوں کو پروان چڑھائیں، معاشرے سے جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یعنی جو ایک اچھا اور مثالی گھرانہ ہے، قرآن کے الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو جو کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر دی ہے، ایک شجرہ طیبہ کے ساتھ، وہ کہ جو تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اچھا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کی مثال ایک اچھے درخت کی ہے. وہ اچھا درخت جس کے جو اصل ہے وہ ثابت ہے، بڑی مضبوط ہے، پائیدار ہے، تعلقات کے اندر بگاڑ نہیں ہے، مضبوط بنیادوں پر استوار ہے، باہمی محبت، تعاون، ہمدردی، تقوی، خیرخواہی، ان بنیادوں پر وہ قائم ہے تعلق. اور پھر یہ کہ وفرعها فی السماء، یعنی وہ خاندان، وہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ ان کی انتہائی اعلیٰ اور جو ہے وہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر یہ کہ وہ پروڈکٹیو ہے، خیر اور برکت، جہاں بھی جو ہے وہ ایک اچھا گھر ہوگا وہ خیر و برکت کا جو ہے وہ باعث ہوگا، سکون کا باعث ہوگا، خود اپنی زندگیوں کے اندر بھی وہ خوش ہوگا، اور وہ خوشیاں بانٹنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بالخصوص، جہاں آج کے دور کا انسان پریشان نظر آتا ہے، ہر شخص کے چہرے سے ہمیں تقریباً جو ہے وہ پریشانی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. کوئی جو ہے وہ جاب اور بزنس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ گھر میں معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے، کوئی والدین کی وجہ سے، کوئی جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے. تو ایک مثالی گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر خوشیاں تقسیم کرے، خوشیاں بانٹے، خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینے والا ہو. تو قرآن مجید کے اندر ایسے بے شمار گھرانے جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے. اچھا، بالکل ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ قرآن کا جو تصور ہے ایک مثالی گھرانے کا، اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت شان و شوکت والا گھر ہو، نہایت جاہ و حشم والا ہو، اور اس کے دنیاوی لحاظ سے وہ بہت اونچا ہو، بلکہ قرآن ہمیں جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ ہو جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے خود بھی تعاون کرتا ہو، اور پھر اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ سوسائٹی پر بھی، اس معاشرے پر بھی ہم واضح طور پہ دیکھ سکیں، تاکہ جو معاشرے میں نیکی کی قوتیں ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والا ہو وہ گھرانہ. تو ڈاکٹر صاحب،
آپ اب ہمیں بتائیے گا کہ جو قرآن مجید میں کس طرح سے ذکر ہے کچھ اچھے مثالی گھرانوں کا، آئیڈیل گھرانوں کا، اور جن کی مثالوں کو ہم خود بھی اپنی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی اس میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں۔ دیکھیے جی، قرآن مجید میں گھر کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ گھر صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ قرآن تو اس حد تک جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اس کائنات کے اندر اور جو مخلوقات ہیں ان کے گھروں کا بھی قرآن مجید نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نحل کے اندر شہد کی مکھی کا جو گھر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ جو ہے وہ پہاڑوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ گھر بنائے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ مکڑی کا جو جالا ہے اس کو گھر سے جو ہے وہ تعبیر کیا، اور بلکہ کہا کہ یہ کمزور گھر ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اسی طرح سے جو ہے وہ چیونٹیوں کے گھر کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو ان سارے گھرانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گھر کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، اور انسانوں کی پھر مثالیں دی ہیں کہ یہ گھرانے جو ہے وہ آئیڈیل گھرانے ہیں، یہ گھرانے ایسے ہیں کہ جو قابل تقلید ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کے ساتھ تو تذکرہ صرف جو ہے وہ 4 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، لیکن پورے قرآن کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، کردار، آپ کے جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان میں خانگی زندگی کے جو بہت سارے معاملات ہیں ان کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگیاں ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ ان ناراضگیوں کا بھی جو ہے وہ تذکرہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے لیے آئیڈیل جو گھرانہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو ہے وہ اولو العزم جو پیغمبر ہیں انسانی تاریخ کے اندر، جن کو ابو الانبیاء کے جو ہے وہ لقب سے جانا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، یعنی خیر اور برکت اور اچھائی کو پھیلانے کے اندر اور نسلوں پر جو ہے وہ اپنی زندگی کے اثرات چھوڑنے کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے، ایک سپر جینیس جو ہے وہ شخصیت تھی۔ نہ صرف اپنے دور کا ان کو اپنے دور کے انسانوں کا خیال تھا کہ ان کے اندر اچھائیاں آئیں، بلکہ یہ کہ آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی وہ پریشان تھے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے دعائیں مانگی۔ تو اس گھرانے کا ہمیں جو ہے وہ بے شمار واقعات قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تو دونوں کی زندگیوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح سے ایک باپ اور بیٹے کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، کتنا خوبصورت تعلق۔ ایک تو یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کے ہاں اولاد ہوئی، پھر جو ہے وہ ان کی محبت کا تذکرہ، پھر جب ایک احسار اور قربانی کا موقع آیا تو کس طرح سے جو ہے وہ باپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ چیز شیئر کی، یعنی وہ دوستی کا بھی عنصر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو آج جس کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر باپ کی۔ والدہ کی تو جو ہے وہ عام طور پہ ایک تعلق ہو ہی جاتا ہے، چونکہ کچھ وقت زیادہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن باپ کا بھی جو ایک تربیت کے اندر اثر ہے، اس پہلو سے بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے۔ اور پھر بیٹے کا جو جواب تھا وہ بھی ہم جو ہے وہ ہر سال تقریباً جب حج کے دن آتے ہیں تو یہ واقعات بڑی پورا واقعات دوبارہ سے ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس کے بارے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے ذکر کیا ان چند مثالی گھرانوں کا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورتی سے بتایا ہے، تو آپ کیا اگر ہمارے ناظرین کو کچھ الفاظ میں بتا سکیں چند بنیادی کریکٹرسٹکس کیا قرآن بتاتا ہے، جو بنیادی اوصاف جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مثالی گھرانے کے، خاص طور پہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے سے اور دیگر انبیاء کے گھرانوں سے وہ ایگزامپلس جو کوٹ کی ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، پورے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بنیاد ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر عقائد آتے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا جو ورلڈ ویو ہے کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، وہ درست ہو، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ جو ہے وہ مادیت پرستی پہ نہ ہوں، اس کے خدا کے وجود کے انکار پر نہ ہوں، تو بنیادیں اس کی جو ہے وہ درست ہوں۔ پھر جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان عبادات کے ذریعے سے اچھائیوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر اس کے اثرات اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ اچھے اثرات اپنے معاشرے پر جو ہے وہ مرتب کرنے ہیں۔ تو یہ اسلام ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک صالح معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے، ایک اچھے مثالی گھرانے کی جو ہے وہ وجہ سے۔ تو گھرانے میں یقیناً قرآن مجید کے اندر بھی جہاں ذکر کیا گیا اس میں اچھے گھرانے
اور ساتھ ساتھ ایسے گھرانوں کا تذکرہ بھی کیا گیا جہاں مسائل تھے، پریشانیاں تھیں. اچھے گھرانوں میں جہاں ہم نے تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بالکل اسی طرح سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں بھی بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے سورۃ قصص کے اندر، خاص طور پر جو ہے وہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو ہے وہ ان کا خوف تھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا اور پھر جو ہے وہ وحی کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو ان کی بیٹی کے ساتھ تعلق تھا کہ جب انہوں نے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں ڈالا اور ان کو کہا کہ تم ان کا پیچھا کرو، جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر ان کی بیٹی کا جو کردار تھا کہ کس خوبصورت انداز میں، کس حکمت کے ساتھ انہوں نے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ سنبھالا، اپنے عہد کو بھی نبھایا اور اس طرح سے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے والا جو خاندان ہے، جو گھرانہ ہے، وہی مقصود ہے اسلام کا بھی، کہ وہ آپس میں بھی ان کے تعلقات اتنے اچھے ہوں، ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر ہم کچھ ایسے گھرانوں کا ذکر کریں کہ جن کو ہم اگر کچھ برے گھرانے کہہ سکیں گے، جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی اگر ایسی ایگزامپلز آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ کس طرح کے گھرانے جو ہیں، جس طرح ہم نے آئیڈیل گھرانوں کا ذکر کیا، تو اس کے اپوزٹ جو سے ہیں ورس فیملیز ہیں یا جو گھرانے ہیں، ان کے بارے میں کیا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ جی، اس ضمن میں بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے. قرآن ہمیں جو ہے وہ جب بھی کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں جو ہے وہ کردار ہیں، جو ہیرو ہیں جو ولن ہیں، وہ دونوں ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے، یہ تمہارے لیے قابل تقلید نہیں ہے. تو بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ اظہار کیا. اس میں سر فہرست اگر ہم کہیں کہ ایک پوری صورت ایک شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ آئی، ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بیوی کا بھی تذکرہ آیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان کے بیٹوں کا جو کردار تھا وہ بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے کہ جن میں پورا گھرانہ تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہ برا ہو، بلکہ انبیاء کا جو ہے وہ گھرانہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے. ان کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کے جو ریلیشنز تھے اس میں جو حسد کا ایلیمنٹ ہے خاص طور پر، کہ جو جیلسی تھی اور ان کو جو ہے وہ انسیکیور فیل کرتے تھے کہ شاید ہمارے والد ہم سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سوء ظن ان کا تھا، بدگمانی کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا. تو وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ برائیاں ایسی ہیں جو تم میں نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے یہی بات ہمیں ایک اور مقام پر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حابیل اور قابیل، بہرحال حابیل اور قابیل کہیں گے، بہرحال قرآن نے تو واضح نہیں کیا کہ وہ حابیل اور قابیل تھے، اس میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر جو ایک مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ حابیل اور قابیل. تو اس میں بھی جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ وہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے صرف بھائیوں کا ہی تعلق جو ہے وہ قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس میں بھی قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شوہر نیک ہے، بیوی نیک نہیں ہے، اور بلکہ شوہر نیک کیا، وہ پیغمبر ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا کہ یہ ایک برے کردار ہیں معاشرے کے لیے، کہ یہ خیر کے پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں تھے، انہوں نے برائیوں کا ساتھ دیا، اور ان کا جو ووٹ تھا وہ برائیوں کے لیے تھا، اچھائیوں کے لیے نہیں تھا. تو قرآن اس کو اس پرسپیکٹو میں بیان کرتا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں، ان کو تم نے جو ہے وہ قابل تقلید اپنے لیے جو ہے وہ نہیں بنانا. اس کے مقابلے میں بیوی اچھی ہے، شوہر جو ہے وہ خدا کا نافرمان ہے، باغی ہے اور خدا کو چیلنج کرنے والا ہے. تو حضرت آسیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، فرعون کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمنوا امرأۃ فرعون وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو یہاں پہ بھی ہمیں قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اب بیوی اچھی ہے، لیکن وہ خدا نے اس کو اس امتحان میں، اس آزمائش میں اور ابتلا میں جو ہے وہ ڈالا ہے کہ اس کا شوہر اچھا نہیں ہے، خدا کا باغی ہے. تو اس میں بھی ان سارے حالات کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں
بعض اوقات ہم یہ شکوے کرتے ہیں کہ جی حالات بدل گئے ہیں، مادہ پرستی کا دور ہے، اب جو ہے وہ اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، اب جو ہے وہ نارمز چینج ہو گئی ہیں، دنیا بدل گئی ہے، اور جناب اب تو جو ہے وہ اچھا مسلمان بن کے رہنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ہمارے لیے ان حالات کے اندر حضرت آسیہ علیہ السلام کی جو مثال ہے کہ وہ کس طرح سے شوہر ان کا پورا ماحول اور گرد و پیش اور پورا دربار ان کا جو ہے وہ صورتحال ان کی وہ تھی، لیکن اس میں کس طرح سے انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، تعلق ٹوٹنے نہیں دیا، اور پھر یہ کہ اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ان برائیوں سے نجات عطا فرما، ان برے کرداروں سے نجات عطا فرما، فرعون سے، اس کے عمل سے، ظالم قوم سے، ظالم معاشرے سے جو ہے وہ مجھے نجات عطا فرما۔ تو اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہر فرد کا جو معاملہ ہے وہ اصل معاملہ دل سے ہے، کہ اگر دل درست ہو جائے، دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے اچھائی کی طرف جانا ہے، اپنے رب کو پہچان لیا ہے اس نے، اور اپنے رب کی باتیں ماننے کے لیے جو ہے وہ آدمی کا دل تیار ہو جائے، اور پھر صرف تیار نہ ہو بلکہ اگلے مرحلے کے طور پر اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا شروع کر دے، اور جب وہ بھی محسوس کرے کہ میں غفلت کا شکار ہو گیا ہوں تو پھر یاد دہانی جو ہے وہ اپنی کروائے، اپنی جو ہے وہ ٹیوننگ کروائے، اپنی پیوریفیکیشن کروائے، اپنی جو ہے وہ سروس کروائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان جو ہے وہ اس میں نسیان کا مادہ بھی جو ہے وہ شامل ہے ہمارے خمیر کے اندر، اور قرآن ہی اس کو بڑے واضح لفظوں میں ہمیں بتاتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تو یہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں یہ بڑے اہم جو ہے وہ فیکٹرز ہیں کہ انسان جب ایک اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہ دو بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، فرد کی حیثیت سے بھی اور مثالی گھرانے کی حیثیت سے بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ بھول جاتے ہیں ہم، فناسیہ، ہم بار بار بھول جاتے ہیں، تو ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پختہ عزم، ہمیں پختہ عزم جو ہے وہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیا ہے، تو اب ہم نے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈھالنا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، جو بھی ہماری حیثیت ہے گھر کے اندر، باپ کی ہے، بھائی کی ہے، بیٹے کی ہے، جو ہے وہ جو بھی کوئی حیثیت ہے ہماری، بیوی کی ہے، بہن کی ہے، ماں کی ہے، تو ہر حیثیت کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بھی مثالی بنانا ہے، اور اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جو ہے وہ یہ کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر کو ایک مثالی گھرانہ، ایک پروڈکٹیو جو ہے وہ گھرانہ ہم جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی کنٹینیو کروں گا کہ جس طرح آپ نے قرآن کی ہی ایگزامپلس ہمارے سامنے رکھی، مثالیں ہمارے سامنے رکھی، کہ اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر خاندان کے اندر بھی کوئی آپ مطلب کہ یہ ہمیں یا گھرانے کے اندر بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک فرد اچھا ہے اور دوسرا برا ہے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی یا اس طرح سے ہے، تو اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس گھرانے کو، جو اللہ نے ان گھرانوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں اور حیات طیبہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی طرف موڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپس میں تعاون اس طرح کا ہو، اور کہ وہ نیکی کی طرف اور بھلائی کی جو راہ ہے اس کی طرف اس کو لے کے آیا جا سکے۔ اور پھر آپ نے کچھ تذکرہ کیا پریکٹیکل حوالے سے کہ آج کے دور میں بھی کس طرح سے ہمیں اس کو کس طرح سے یہ جو ہے مثالی گھرانہ اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم چاہیں گے آپ چونکہ وقت کی ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس ایک دفعہ پھر کمی آ رہی ہے، تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ جو آج کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس مثالی گھرانہ شاید اس کو اچیو کرنا بہت مشکل ہو، تو کچھ ایسے پریکٹیکل سٹیپس جن کے ذریعے سے ہم کچھ اس کے نزدیک ہو سکیں۔ دیکھیے جی، اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آغاز جو ہے وہ انسان کے اپنی نفس سے، اپنی ذات سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، ہمیں ہمارا مقصد زندگی نہیں پتہ ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں صحیح نہیں کر سکتی، درست نہیں کر سکتی۔ جتنے مرضی آپ لیکچر دے لیں، لیکچر سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، اور جو ہے وہ جو بھی کچھ ہو، تو اصل جو ہے معاملہ ہے وہ اندر سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اپنے اس ضمیر کو جو ہے وہ جگانے کی ضرورت ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ پھر اگلے مرحلے کے طور پر جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ اچھے لوگ کون ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، ایک عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے اچھا بننا ہے۔ دیکھیں، اچھائی اور جو ہے وہ خوشیاں بانٹنا یہ ایک بڑا مبارک عمل ہے،
اور انسانوں کی ذہنیت کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو دو طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. ایک یہ کہ ایک طرح کا انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھائی کے اندر بھی ایک بہت اچھا کام ہوگا لیکن اس کے اندر سے بھی وہ کیڑے نکال لے گا, اس کے اندر سے بھی وہ برائی نکال لے گا. اچھا ایک دوسرا انسان ہے وہ برائی کے اندر سے بھی اچھائی کے پہلو کو جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے گا. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں پریشانی یہ ہو کہ ہم ان حالات کے اندر آ گئے ہیں. اس میں اللہ کی حکمت یقیناً پوشیدہ ہے کہ اس نے ہمیں ان حالات کے اندر بھیجا ہے. یقیناً مشکل ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آسان ہے دین کے اوپر چلنا, مشکل حالات ہیں, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمیں اپنے طور پر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس دنیا کے اندر رہ کے خیر اور بھلائی کے کاموں میں خوشیاں تقسیم کرنے کے حوالے سے جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. باہمی تعاون, باہمی اعتماد اور جو ہے وہ دوسروں کو پریشان نہ کرنا. دیکھیں وہ شخص جو پریشان ہوتا ہے, جس کو لوگ پریشان کرتے ہیں, تنگ کرتے رہتے ہیں, اس کو تو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ سکون مل ہی جاتا ہے. صحیح. لیکن وہ لوگ جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, جن کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بھری رہتی ہے اور ہمیشہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے دوسرے کو ٹیز کرنا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ دوسرے کی جو ہے وہ لیگ پولنگ کے حوالے سے معاملہ ہو, بے عزتی کرنے کے حوالے سے معاملہ ہو, اور جو ہے وہ جو بھی کوئی خرابیاں ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو وہ ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کو سکون ملتا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو اچھائیاں ہیں یہ انسان کو اندر سے جو ہے وہ مطمئن کر دیتی ہیں, اس کو ایسی خوشی دیتی ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اندر سے انسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ انسان کی زندگی ایک مطمئن زندگی جو ہے وہ بسر ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو ٹیڑھے راستوں پر چلتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہتے ہیں, اور خدا بھی پھر ان کو اسی راستوں کی طرف جو ہے وہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے, جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, کہ جو اچھائی کی روش پر چلے گا, جو ہے وہ صدقہ خیرات کرے گا, دے گا, اور جو ہے وہ جو اچھائی ہے اس کی تصدیق کرے گا, اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی عزم اور جرت کرے گا, تو اللہ کیا کرے گا, اس کے لیے وہ راستے, اچھائی کے راستے اس کے لیے جو ہے وہ آسان کر دے گا. وَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو تکذیب کی روش اختیار کرے اور جو برے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائے اور اس کی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے, اور پھر جو ہے وہ اس میں اپنی صلاحیتیں ساری جو ہے وہ صرف کرے, تو اس کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ اس کے لیے پھر وہ برے راستے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے, اور وہ پھر اسی برائی کے راستے پر ہی چلتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر نہایت شکر گزار ہیں ہم آپ کے, آپ نے جو آج کا ہمارا موضوع تھا یہ مثالی گھرانے اور قرآن, نہایت تفصیل سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا. ناظرین یہی ہمارا مقصد ہے ہمارے اس پروگرام اسلام اور معاشرے کا, کہ معاشرے میں جن بھی صورتحال, جس قسم کی بھی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, ہم اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ, قرآنی نقطہ نگاہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ سے اگزامپلز ہیں, مثالیں ہیں, ان کی روشنی میں آپ تک ہم وہ باتیں پہنچائیں کہ کس طرح سے اس معاشرے میں ہمیں رہنا ہے, انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی, چاہے ہم ایک گھرانے کی صورت میں رہ رہے ہیں, خاندان کی صورت میں رہ رہے ہیں, اور پھر مختلف خاندانوں کی آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں, اور جس طرح سے وہ پھر سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو کی اس کا بھی مقصد یہی تھا اور لب لباب یہی ہے کہ اپنے گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنانے کی کوشش کریں, ایک ایسا گھرانہ جو نیکی کی قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی طرف اور اچھائی کی طرف, اچھی راہ پہ چلنے کی طرف گامزن ہو, اور ان گھرانوں کی طرح ہونے سے بچیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان گھرانوں کو ایک ایز اے ایگزامپل نہیں لینا. اور اچھا گھرانہ بلا شبہ وہی ہے جس کی بنیاد ایک تقوی کے اوپر ہو, اسلامی تعلیمات کے اوپر ہو. انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مزید پروگرامات بھی آپ کے خدمت میں لے کر آئیں گے. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر یا فیس بک پیج پر آپ ضرور اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور تب تک کے لیے اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.